السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا واحلل عقدۃ من لساننا رب زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یعنی کہ ورب کے رولز، فیل کے لیے رولز ہم نے شروع کیے تھے۔ پہلا تو یہی ہے کہ فیل کے لیے فاعل کا ہونا لازم ہے۔ جب تک کوئی فاعل نہیں ہوگا کام کرنے والا تو فیل کون کرے گا؟ اب فاعل کی دو قسمیں ہیں، دو اشکال ہیں، دو طرح سے ہمیں فاعل ملے گا۔ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات سمجھنی ہمیں کہ ایک تو ہم نے کہا فاعل مینشنڈ ہے، ناؤن کی شکل میں موجود ہوگا اور اس پر پیش ہوگا، کچھ پہ تنوین ہوتی ہے عربک ہونے کی وجہ سے، ہم نے ریزن پڑھی غیر منصرف منصرف میں، اور کچھ پر ایک پیش ہوگا۔ تو یہ ناؤن کی پہچان ہوگی۔ مثلا دیکھیں ذہب خالد، خالد چلا گیا۔ ہاں جب فاعل جو ہے مؤنث ہے تو اس کا فعل بھی مؤنث، جب فاعل مذکر ہے اس کا فعل بھی مذکر آئے گا۔ تو ذہبت عائشہ تو، اب عائشہ تو پہ ایک پیش اسی لیے آئی ہے کہ یہ عورتوں کے نام غیر منصرف ہیں، اس لیے اس کے اوپر ایک پیش آئی ہے۔ اب دو فاعل ہو گئے، کیونکہ واو حرف عطف سے جو خالدن ہے واپس معطوف ہو رہا ہے حامدن پہ، چونکہ پیش کے ساتھ فاعل بن رہے ہیں دونوں، کہ چلا گیا حامد اور خالد، فعل واحد ہے۔ اب تین فاعل آ گئے ہیں، کیونکہ واو حرف عطف سے وہ معطوف ہو رہے ہیں، پیش والی جگہ پر یہ پیش فاعل بن رہا ہے۔ ذهب حامد و زاہد و خالد، تین فاعل بن گئے۔ تو یہاں پہ بہت امپورٹنٹ رول قرآن کریم کا بنے گا کہ پورے قرآن کریم میں اگر جملہ فعلیہ ہے، فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور فعل پہلے آ گئے اور فاعل بھی مینشنڈ ہے، کبھی تو ہوگا نا فعل اکیلا ہی ہے، ہم ابھی اوپر دیکھیں گے کہ ہڈن فاعل دیکھیں گے، لیکن فاعل مینشنڈ ہے، چاہے واحد فاعل ہے، تثنیہ فاعل ہے یا جمع فاعل ہے۔ اگر مذکر ہے تو اس کا فعل مذکر آئے گا، واحد آئے گا۔ دیکھیں یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جب اگر جملہ فعلیہ ہے اور فاعل مینشنڈ ہیں آگے تو فعل واحد ہی آئے گا، واحد۔ اگر فاعل جمع مذکر ہے تو مذکر فعل آ جائے گا، مؤنث ہے تو مؤنث فعل آ جائے گا، فعل نے ہونا واحد ہی ہے۔ یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اگر جملہ فعلیہ ہے اور فاعل بھی مینشنڈ ہیں پیش کے ساتھ کوئی بھی چیز، تو چاہے فاعل واحد ہے، چاہے فاعل تثنیہ ہے، چاہے فاعل جمع ہے، سب کے لیے فعل واحد ہی آئے گا۔ تو یہاں پہ یہی ہوا ہے جو مینشنڈ ہے فاعل، تو اس میں فعل واحد ہی ہے۔ ہاں مذکر فاعل کے لیے مذکر، مؤنث فاعلہ کے لیے مؤنث فعل۔ اب ہم آتے ہیں کہ ایک تو فاعل کی یہ شکل ہے نا کہ وہ مینشنڈ ہے، پیش کے ساتھ کوئی چیز نظر آ رہی ہے فعل کے بعد، وہ فاعل ہی ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ نہیں نظر آتا فاعل، کوئی چیز بھی نہیں ہے فعل کے بعد، تو پھر ہم دیکھیں گے پہلے ہی، اب ہم اس میں آتے ہیں کہ فاعل کبھی اسم ضمیر یعنی پروناؤن کی صورت میں فعل کے اندر پوشیدہ یعنی ہڈن ہوتا ہے، ہڈن فاعل۔ فاعل کے بغیر جملہ فعلیہ کبھی بھی نہیں بنے گا، مفعول کے بغیر تو بن جائے گا، فعل اور فاعل سے ایک جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہو گیا، لیکن فاعل کے بغیر کبھی بھی نہیں بنے گا، یا تو فاعل مینشنڈ ہے پیش کے ساتھ، یا پھر وہ ہڈن فارم میں موجود ہے اس کے اندر۔ اب کون ہوگا اس کے اندر؟ کہ جو ہم نے دو گروپس پڑھے پروناؤنس کے، ایک ڈیٹیچ پروناؤنس اور ایک اٹیچ پروناؤنس۔ تو فاعل ہمیشہ ڈیٹیچ پروناؤن کی شکل میں فعل کے اندر ہر وقت موجود ہے۔ دیکھیں فار ایگزامپل نیچے اگر ہم پہلے جو چیز ہم نے پڑھی ہے مینشن فاعل ہے ذهب خالدون، اب یہاں فاعل موجود ہے مینشنڈ والا،
لیکن اگر یہ اسی ذہبہ کے اندر بھی جو ہڈن فائل ہے وہ تو ہمیشہ ہی موجود ہوتا ہے. اگر مینشن فائل ہمیں نظر آ گیا تو ہم اسی کی طرف جاتے ہیں، نہیں تو ہم ہڈن کی طرف بھی آنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ جملہ فعلیہ کمپلیٹ ہوگا ہی نہیں فائل کے بغیر. تو اس لیے جب ذہبہ ہے نا، اب ہم ہڈن فائل کی طرف آ رہے ہیں، وہ گیا جہاں کا فعل ہوگا نا. اگر ہم اپنی ڈیٹیچ پروناؤنس کی جو ٹیبل ہے 14 کی، وہ اس کو پیسٹ کر دیں ماضی پہ یا مضارع، ہر فعل پہ، تو جہاں کی پروناؤن ہے، جہاں کا فعل ہے، وہیں کی پروناؤن اس کے اندر ایز اے ہڈن فائل ہمیشہ موجود رہے گی. جیسے ذہبہ ہے، اس کے اندر ہوا موجود ہے، ہم انڈرسٹوڈ ہے جب کوئی کہتا ہے ذہبہ کہ وہ ایک مذکر چلا گیا. اور ایک اور بات بھی یہاں نوٹ کر لیں، لکھ لیں، کام آئے گی آگے انشاءاللہ میننگ میں، کہ ذہبہ کا مطلب ہے جانا. لیکن اگر ذہبہ کے ساتھ آگے با کسی صورت شکل میں آ جائے ذہبہ بھی، تو پھر لے جانا، کسی کو بھی لے کے جانا، لے جانا. جیسے سورت بقرہ کی شروع کی آیات میں ہی آتا ہے نا، میں یہ 20 نمبر پہ دیکھ رہی ہوں، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اگر اللہ چاہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، وہ لے جائے تمہاری سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور آنکھوں کو، کہ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیونکہ وہ ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے. اگر وہ چاہے تو منٹ میں انسان کی سماعت یا بصارت ختم ہو جائے. تو جب ذہبہ بھی آتا ہے نا، تو با آ جائے، بسمعہم آ گیا تو لے جائے سماعت، لے جانے کے میننگ میں آتا ہے ذہبہ کا مطلب. ویسے ہے ذہبہ کا مطلب جانا، پھر لے جانا. تو بہرحال یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ذہبہ جب ہے نا تو انڈرسٹوڈ ہے، اس کے اندر ہوا موجود ہے، اور ذہبت جو ہے اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے، ہیا موجود ہے، وہ ایک مؤنث گئی. کیونکہ تا ساکن پورے قرآن کریم میں واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ ہے، ذہبت. اور پھر جب مذکر کا ہے ذہبہ کے آگے ہم نے ایک الف بڑھانا ہے، ذہبہ. انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوگا، جب ہمیں سمجھ ہوگی کہ اس کے یہ تسنیہ ہے، تو تسنیہ کی ڈیٹیچ پروناؤن ہما اس کے اندر ایز اے فائل موجود ہے، وہ دونوں چلے گئے. اور اسی کا جب جمع آئے گا ذہبو، تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم اس کے اندر موجود ہے ایز اے فائل. اگر فائل کوئی مینشنڈ ہے پھر تو وہی فائل ہے. پریفرنس تو پھر مینشنڈ فائل کو دینی ہوتی ہے نا. اگر مینشنڈ نہیں ہے تو ہڈن فائل کو ہی دیکھیں گے، اس کے بغیر جملہ فعلیہ ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو ذہبو ہم اس کے اندر فائل ہے، وہ سب چلے گئے. انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم یہی اس کے میننگ بنیں گے. ایسے جو بھی ہوگا واو الف کے ساتھ، قالو، ان سب نے کہا، ہم فائل ہے. تو یہ ہمارے یہ ابھی تو اتنا ہی ہوا کہ فائل کے بغیر فعلیہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. کمپلسری ہے فائل کا ہونا. اور فائل کی دو شکلیں ہیں، فعل کی نہیں ہے دو اشکال، فائل کی دو اشکال ہیں. یا تو وہ ہڈن فارم میں موجود ہوگا، اور پہلی پریفرنس تو ہوتی ہے کہ مینشنڈ فائل ہو. اگر مینشن نہیں ہے تو ہڈن ہی ہے. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب ماضی کو لکھتے ہیں نا، ایسے یاد رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہمیں لینی پڑتی ہے نا ٹپ. تو جو ہے ماضی میں بھی لکھتے ہیں، تو ماضی کو نفی کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے ذہبہ وہ گیا، ما ذہبہ وہ نہیں گیا. اور جو آگے لا لکھا ہوا ہے، لا نفی کا عمل، بے شک یہاں اور رول لکھا ہے، لیکن لا نفی کرنے کے لیے آتا ہے مضارع پہ. ابھی ہم آگے مضارع پڑھیں گے نا، جس میں کہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہی آتے ہیں. پریزنٹ اور فیوچر دونوں مضارع کے اندر ہوتے ہیں، وہ ایک ہی صیغہ ہوتا ہے، دونوں کے میننگ کر سکتے ہیں. لیکن پھر اس کے بھی ہم کچھ نہ کچھ رولز بن جاتے ہیں کہ ایسی کنڈیشن ہوگی تو پریزنٹ میں ہی میننگ کرنے، ایسی کنڈیشن ہوگی تو فیوچر میں ہی کرنے ہیں. لیکن
सीगा एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते प्रेजेंट और फ्यूचर के। तो ला मुजारे के लिए लगाया जाता है रूटीन में, और मा माजी के लिए। अब बहुत दफा हम देखते हैं कुरान करीम में कि इनका पैटर्न चेंज हो गया, मुजारे पे ला के बजाय मा आ जाता है, या माजी पे मा के बजाय ला आ जाता है। अगर ऐसी बात हो गई है तो उसमें स्ट्रेस होगा, गौर करना है हमें वहां पे कि मुजारे के साथ तो ला आता है और माजी के साथ मा आता है, ये क्यों ऐसा अपोजिट हो गया है, वहां पे भी हमने गौर करना है। अब ला नफी का अमल उन्होंने फेले माजी से पहले ला नहीं लगाया जाता, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा। लेकिन अगर एक ही जुमले में, ये बात भी होती है कि अगर एक, लेकिन देखें स्ट्रेस वाले मीनिंग आएंगे, एक ही जुमले में दो फेले माजी आ जाए तो फिर ला लगाया जाता है। मसलन सूरत क़यामा की आयत है ना, फला सद्दका वला सल्ला, सद्दका भी माजी है, सल्ला भी माजी है, तो ला लगा दिया। और दूसरी दफा भी ला आया है, हालांकि पहला वाला ला जो है वो दूसरे ला की जरूरत नहीं थी, लेकिन मजीद ताकीद, ना ही उसने तस्दीक की सद्दका वला सल्ला, और ना ही उसने नमाज पढ़ी। स्ट्रेस वाले मीनिंग आएंगे। ठीक हो गया। तो ये मा और ला का इस्तेमाल है नफी के लिए, रूटीन में मा माजी पर, ला नाफी है मुजारे पर। लेकिन अगर ये तरतीब चेंज हो जाए, स्ट्रेस है, और फिर अगर एक ही सीगे में, एक ही आयत में दो दफा माजी का आ जाए सी वर्ब, तो फिर भी ला लगाते हैं। लेकिन देखिए मीनिंग इन्होंने नहीं मीनिंग लिखे, लेकिन यहाँ स्ट्रेस है क्योंकि ला आ गया है माजी पर। फिर है नंबर 5 पे इजा का अमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो आएंगे, पांचवा और छठे को, दोनों को देखें। जब हम माजी के ऊपर इजा या इन, दो में से कोई भी हर्फ आ जाता है तो ये माजी के मीनिंग को मुजारे में ले जाता है। इज अगर लगेगा ना, इज और इजा ये भी तो दोनों डिफरेंट हैं, दोनों जरफे मकान, जरफे जमा, जब के मीनिंग में आ रहा है ना, जरफे जमा, जब, जब जो है टाइम वक्त बता रहा है, तो दोनों जब के मीनिंग में आता है। इज लगे तो वो माजी के मीनिंग को माजी में ही रहने देता है, और इजा लगे तो माजी के मीनिंग को मुजारे में तब्दील कर देता है। तो इजा है जो है ना, देखें लिखा हुआ क्या है कि इजा फेले माजी से पहले आकर ज़माना माजी और फेले मुजारे यानी कि ज़माना हाल और ज़माने मुस्तकबिल दोनों के मायने पैदा करता है। मोस्टली मोस्टली ये मुजारे में ले जाता है, मोस्टली इज़ा ही ले जाता है माजी को मुजारे में। जैसे ये वाली एग्जांपल जो है ना, ये तो माजी के मीनिंग को माजी में ही रहने दिया। सूरत कहाफ की जो आयत है, इज़ा मगरा बलगा मगरिब शम्सी, जब वो पहुंचा, ये तो माजी के मीनिंग माजी में ही है ना। लेकिन जो अगली आयत है सूरत नहल की, इजा कशफा जुर्रा अनकुम, तो कशफा फेले माजी था, लेकिन मुजारे में मीनिंग प्रेजेंट में आ रहे हैं, जब वो दूर कर देता है। नहीं तो उसने दूर कर दिया, जब उसने दूर कर दिया नहीं, इजा ने, कशफा का मतलब था दूर कर देता है, ओ सॉरी दूर कर दिया। यकशिफु जब इसका होता फिर उसका मतलब था दूर कर दिया, कर देता है या करेगा। लेकिन इजा नहीं, उसका मीनिंग कशफा जो माजी का ही सीगा था उसी को मुजारे में प्रेजेंट में ले गया, कि जब दूर कर देता है तकलीफ को तुमसे। फेले मुजारे के मीनिंग मोस्टली, फेले मुजारे के आएंगे मोस्टली जब इजा लगेगा माजी पर। और इन जब लगेगा, इन शकर तुम व आमन तुम, अगर तुम सब शुक्र करोगे, नहीं तो शकरा से शकरा, शकरा, शकरू, शकरत, शकरता, शकरना, और फिर हाजिर के सीगे शकरता, शकर तुमा, शकर तुम, तो ये हमारे पास शकर तुम ही है। माजी फेले माजी जमा मुजक्कर हाजिर, तुमने शुक्र किया,
سب نے، تم سب نے، لیکن ان آ گیا اگر تم سب شکر کرو گے، مضارع میں میننگ فیوچر میں چلے گئے، وآمنتم اسی طرح سیم یہی ہے، جیسے شکر تم ایسے ہی آمنتم، اور تم سب ایمان لاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں سورہ النساء میں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شرط کے ساتھ، شرط ہے یہ، ان شکر تم، اگر تم سب شکر ادا کرو گے اور تم سب ایمان لاؤ گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، یقیناً میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ ہم شکر نہیں اس کی نعمتوں میں کرتے، اور اگر ہمیں کوئی کمی ہوتی ہے، تھوڑی سی بھی کمی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے دعائیں بھی مانگتے ہیں، دعا مانگنی بھی چاہیے، اس سے دعا ہی مانگ سکتے ہیں نا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے یقیناً لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم دیکھیں گے کہ اس میں دو تاکیدیں ہیں، لام تاکید ہے اور نون ثقیلہ بھی ہمیشہ تاکید کے، صرف اس کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ تاکید کرے، نون مشدد وہ تاکید کا کام کرتا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ ایک لام تاکید، ایک نون ثقیلہ تاکید، اللہ کا وعدہ ہے اگر یقیناً تم شکر ادا کرو گے اور تم سب ایمان لاؤ گے، تو یقیناً ہم تم بہت زیادہ اور زیادہ دیں گے۔ تو یہ ہمارے دو حرف جو کہ ماضی پہ آ کر اس کے میننگ کو مضارع میں لے جائیں گے۔ اب اگر ہم فعل ماضی کی گردان اپنے یہاں پہ دیکھیں تو ہے تو وہی سیم فعالہ کے وزن سے کی ہوئی ہے، تو لیکن یہ کہ پہلے مذکر کے صیغہ ہے تو واحد، تثنیہ، جمع، پھر مؤنث آتا ہے۔ اب یہ عین کلمہ زبر والا ہے نا، فعلا، فعلا، فعلو، پھر فعلت، دیکھیں واحد مؤنث ساکن، پھر فعلتا، فعلنا، یہاں پہ چینج ہوا نا، فعلا کا لام جزم والا ہو کر نون زبر والا آگے لگ گیا، فعلنا، ان سب عورتوں نے کیا جو کچھ بھی۔ اور حاضر کی انہوں نے دیکھیں یہی سمجھایا ہوا کہ حاضر کی جو ضمائر منفصلہ ہے نا، ایسے ہڈن فائل موجود ہوتی ہے نا، کہ شروع سے ان ہٹا کر فعل کے آخر میں تا لگا دی تو وہی بن جائے گا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن۔ پھر واحد متکلم فعلتو اور جمع متکلم فعلنا۔ ایک ہی پیٹرن ہے گردان بنانے کا، صرف ہمیں پہلا صیغہ جب مل جائے، ہمیں گردان جتنے بھی ماضی کے ورب ہوں گے ماضی کے اسی پیٹرن پہ بنے گی، اسی پیٹرن پہ، تو ہمیں کانسیپٹ لے کے ایک گردان کا طریقہ آ جائے تو اسی سے ساری بن جاتی ہیں، جتنے بھی ماضی کے ہیں، ابھی چاہے ان میں حروف ایڈ ہوں گے پھر بھی یہ گردان ایسے ہی بنے گی۔ کوئی کوشچن آپ میں سے کسی کا کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو آپ ضرور پوچھیں۔ جی کوئی کوشچن کسی کا ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، کوئی بات نہیں ہے، آپ پوچھیں۔ اب پیج ہمارا 62 ہے نا، تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ تینوں طرح کی اگزامپل بتا دی انہوں نے۔ جب عین کلمہ زبر والا ہے ذہبہ، جب عین کلمہ زیر والا ہے سمعا، جب عین کلمہ پیش والا ہے کروما، اور ان کو ہم اگر غور سے پڑھیں تو دیکھیں وہی پیٹرن گردان کا، کیونکہ وہ جو چینج ہو رہا ہوتا ہے وہ آخر میں چینج آ رہی ہوتی ہے نا۔ فعلا کی ہم نے دیکھ لی، سمعا دیکھیں، سمعا، سمعا، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، عین ساکن ہوا یہاں پہ جمع مؤنث غائبہ پہ، اور نون زبر والا لگ گیا، پھر عین ساکن ہی رہے گا حاضر اور متکلم کے صیغوں میں، سمعتا، سمعتما، سمعتم، پھر مؤنث کے سمعتی، سمعتما، سمعتن،
اور واحد متکلم سمعتو، جمع متکلم سمعنا. ہم کہتے ہیں نا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. سمعنا. یہاں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس گردان کے پیج کو ہم دیکھیں جو آپ کے پاس ہے، اور ضرور آپ اس کا پرنٹ نکلوا چکے ہوں گے، کہ جمع مؤنث غائبہ سمعنا، عین ساکن ہوا اور نون زبر والا لگ گیا سمعنا، اور جمع متکلم کی جگہ پر آ رہا ہے سمعنا. صرف ایک الف حرف مدہ کا فرق ہے. اس لیے تجوید میں اگر ہم سمعنا، ہم کہہ رہے ہیں سمعنا و اطعنا، اور ہم نے تجوید کی صحیح ادائیگی نہیں کی. موسٹلی دیکھیں تجوید میں جب غلطیاں آتی ہیں حروف مدہ کی، موسٹلی کہ حرف مد حرکت کو بڑھا دیا حرف مدہ بنا دیا، حرف مدہ کو گھٹا دیا حرکت بنا دیا. اور اسی سے میننگ اگر ہمیں آتے ہوں تو زمین اور آسمان کا فرق پڑ جائے گا. ان سب عورتوں نے سنا اور سمعنا ہم نے سنا، تو کتنا فرق ہے. تجوید کی اپنی طرف سے ہم سوچ رہے ہیں ہم سمعنا ہی کہہ رہے ہیں جمع متکلم، لیکن ہم چونکہ نہیں ادائیگی کرتے اس میں حرف مدہ کی سمعنا و اطعنا، تو ان سب عورتوں نے سنا اور ان سب عورتوں نے اطاعت کی. لیکن جب ہم کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، ہم سب نے سنا اور ہم سب نے اطاعت کی. تو ہمیں قرآن کریم ہے اس کا پڑھنے کا حق ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام، اس کا ذاتی کلام، اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے جو کہ لہن جلی بن جاتی ہیں، میننگ میں زمین اور آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. بہت خیال سے قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے. اگر نہیں صحیح آتا ضرور کوشش اس میں تو اللہ کا شکر کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ اس نے ہمیں توفیق دی. کوئی بھی عمر ہے کسی کی، یہ قید نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس جانے سے پہلے ہمیں قرآن کریم کو صحیح بھی کرنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے. دونوں کام کرنے چاہیے. دنیا کے معاملات تو ہم سمجھ جائیں ہمیں کیا چیز ہمارے بھلے کی ہے، کیا نقصان کی ہے، اور اس کو ہم توجہ ہی نہ دیں بہت اللہ تعالیٰ کے ہاں، تو پھر اچھی بات نہیں ہے نا. پکڑ ہے نا اسی باتوں پہ. تو کوئی کسی کا آپ کوشچن ہے تو بتائیں، کیونکہ تین دائیں ہوں گی ماضی کی. ہر ماضی کا جو 3 لیٹرز والا ہے نا، یا تو وہ اس کا عین کلمہ زبر والا، یا زیر والا، یا پیش والا. اور پہلا اور تیسرے حروف لازمی زبر والے ہوں گے، لازمی زبر والے ہوں گے. صرف عین کلمے پہ چینج آئے گی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب پیج 63 کو اگر ہم دیکھیں تو درج ذیل فعل کے مادوں سے فعل ماضی. اب دیکھیں تینوں وزنوں پہ کچھ وربز کی ایگزامپل دی ہوئی ہیں کہ عین کلمہ زبر والا ہے، تو کون کون سے ہو سکتے ہیں. جو پہلی لائن لکھی ہوئی ہے، پہلی لین ہے، وہ اس میں عین کلمہ زبر والا ہے، تو ہم اس کے اوپر پینسل سے لکھ لیں تو ہمیں وہ ورب جب ہم پڑھیں گے نا بار بار، تو پھر ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اس کا عین کلمہ زبر والا ہے. جیسے زہرا، کئی میننگ ہوتے ہیں زہرا کے بھی. خلقہ، تو یہ خلیقہ یا خلوقہ نہیں ہوگا کبھی بھی، خلقہ ماضی ہمیشہ خلقہ ہوگا. خلقہ. پھر جعلا، اوپر لکھ لینا ہم پین سے یا پینسل سے، تو پھر ہمیں یاد رکھنے میں اسے آسانی ہوگی. ایسے تو پھر وہ حروف ہی لکھے ہوئے نا، وہ ورب کی شکل میں تو نظر نہیں آ رہے. حضرا، دخلا، حضرا، دخلا، خراجا، رزقا، جلسا، ان سب کا عین کلمہ ماضی میں زبر والا ہی رہے گا، یہ کبھی بھی نہیں زیر یا پیش بنے گا. اب عین کلمہ زیر والے نا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ زبر والے تو زیادہ ہوتے ہیں نا، بہت سارے باب زبر پہ ہی بنیں گے، لیکن زیر پہ بھی بہت سارے ہوتے ہیں. جیسے قبیلہ، فریحہ، ان کے اوپر ہم لکھ لیں، عین کلمے کے نیچے جب زیر لکھیں گے نا تو ہمیں آسانی سے پھر 2-3 دفعہ کے پڑھنے میں ورب یاد ہو جائیں گے. اگر نہیں لکھیں گے پھر یہ حروف کے ساتھ یاد نہیں رہیں گے.
تو قبیلہ، فریحہ، کریحہ، ضاحکہ، شریبہ، عمیلہ، غضبہ، شہیدہ، یہ ایسے ہی آئیں گے ماضی، اور یہ بھی کافی یوز ہوں گے، لیکن آئین کلمہ زبر والا زیادہ یوز ہوتا ہے۔ پھر آئین کلمہ پیش والا جو کہ سب سے کم یوز ہوں گے، اور ان کے تو ایک نمبر منیمم 20-22 کہتے ہیں کہ ورب ہیں اس وزن پہ، جو کہ آئین کلمہ پیش والے ہوں گے، جیسے ضعوفہ، کبورہ، کثورہ، ثقولہ، خبوسہ، خبوسہ۔ کچھ تو یہ لکھے ہوئے، کچھ اور ہیں، زیادہ بہت نہیں ہے اس باب سے، جو آئین کلمہ پیش والا ہے، جس ڈائے میں سے گزرتے ہیں آئین کلمہ پیش والے میں سے، اس سے ریلیٹڈ کم ورب ہیں یوز میں۔ تو یہ ہم نے یاد کرنے ہیں، دیکھیں، اور کوشش کریں کہ ان کے میننگ بھی نکال کے بک کے اینڈ پہ بھی کچھ لکھے ہوئے ہیں، یا گوگل کریں، دیکھیں اسلام 360 بھی ہمیں سب کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیے، اس میں میننگ بھی ہے، سنگل سنگل ورڈز کے میننگ دیکھنے ہوں وہ بھی نظر آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا؟ کوئی کوئسچن ہے تو پوچھیں، ہمیں ان کے میننگ بھی یاد کرنے ہیں، کیونکہ یہ بہت یوز ہونے والے یہ ورب ہیں، بہت یوز ہوں گے، ہمیں ان کے صحیح میننگ موسٹلی تو آتے بھی ہیں، کسی کے نہیں آتے تو ہمیں ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میم، کل آپ بتا رہی تھی نا کہ 2-3 جب مطلب ذکر ہو، جیسے حامد، زاہد، اس کے بعد آپ نے کہا تھا کہ ایک ہی لگے گا، ذہبہ، تو وہ چیز ذرا تھوڑا سمجھا دیں۔ ہم دیکھیں، لکھ لیں کہ اگر جملہ فعلیہ ہے، فعل سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور فاعل مینشنڈ ہے، تو فعل واحد ہی رہے گا، نہ تثنیہ کے ساتھ تثنیہ بنے گا، نہ جمع کے ساتھ جمع۔ یہی جیسے صحابہ کی یہاں پہ اگزامپل ہے، لیکن قرآن کریم میں کہیں پہ بھی دیکھیں گے یہ ایک رول ہے کہ اگر فاعل مینشنڈ ہے اور فعل جو ہے جملہ فعلیہ ہے، تو وہ فعل واحد ہی رہے گا، چاہے آگے جو فاعل مینشنڈ ہے وہ واحد ہے، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ ہاں، مذکر فاعل ہیں تو مذکر فعل ہوگا، واحد ہوگا، مؤنث ہے تو مؤنث فعل ہوگا، جیسے بناتو بہت ساری، تو ذہبت البناتو، ذہبت ہی آئے گا، وہ تو زیر اس لیے آئی نا یعنی دو۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر ظاہر ہیں وہ بندے ہاں، یعنی موجود ہیں، فاعل دو تب چیز بھی تب فاعل ہم بن، ایک لگائیں گے۔ فعل صحیح واحد ہی آئے گا۔ صحیح۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہم تھوڑا سا ادھر دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی 2-4 کی پریکٹس صرف کرتے ہیں، کنورٹ کر رہے ہیں، جیسے انگلش سے اردو سے انگلش میں کنورٹ کرتے ہیں نا، اب یہاں پر اردو سے عربک میں کنورٹ کر رہے ہیں۔ تو پہلا ہے کہ ہم نے سنا، جی ہنا آپ بتائیں گی اس کی کیا عربی ہوگی؟ ہم نے سنا، سمعنا۔ ہاں دیکھیں، سمعنا حرف مدہ کے ساتھ، بالکل ٹھیک ہے، شاباش۔ اب اردو ٹرانسلیشن زیادہ ہے، عربک میں وہ سمعنا، ہم نے سنا۔ اب دیکھیں، اگر ہم اسی کے نیچے دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ان سب بریکٹ میں مؤنث نے سنا۔ جی فہمیدہ، آپ کوشش کریں گی، ان سب مؤنث نے سنا، پہلے ہم نے کنورٹ کیا تھا ہم نے سنا، اب ہے ان سب مؤنث نے سنا، اس کی کیا عربی ہوگی ہم اگر یہ بات کہہ رہے ہیں؟
جی فہمیدہ آپ کوشش کریں گی، کنزا آپ کریں گی، ہے سمیع کنزا ماں ہوگا. آ گئی، کنزا بیٹی ابھی آپ سے کرتے ہیں. جی فہمیدہ آپ بتائیں گی. سمینت. نہیں دیکھیں ان سب عورتوں نے سنا، تھوڑا سا اچھا ان سب، اچھا ہاں ان سمینا سمے شاباش. سمے سمے تہن نہیں نہیں دیکھیں سمے تم سننا. وہ تو تم سب کی بات ہوگی نا، سمعتم تننا، ہاں کیونکہ عین اب ساکن ہو جائے گا، اور ابھی تو اس جگہ پر ساکن ہوتا ہے جو یہ جگہ ہے. ان سب عورتوں نے جمع مؤنث غائبہ پہ پیٹرن چینج ہو جاتا ہے ایک دم سے. تو ہم کیا کرتے ہیں وہاں پر کہ جو جی کنزا آپ بتا دیں. شاباش. سمیعتما ہوگا. دیکھیں اس کا تو کچھ اور مطلب بنے گا، سمعتما. جی جی میم. ہاں آتا ہوگا آپ کو، ضرور آتا ہے. ہم جی جی ایسے سے چلیں پوچھ ٹھیک. کوشش کریں. جو چلیں مریم آپ بتائیں گی. سمعنا نون کے اوپر زبر ہاں سمعنا. ہاں سمعنا. دیکھیں ہم نے یہی تو کہا تھا کہ ان عورتوں نے سنا، نون کے اوپر زبر. اور اب یہ آئین ساکن ہو چکا ہے یہاں پر آ کے، گردان کا آئین جو آخری لیٹر کسی بھی واحد مذکر غائب کا ہے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں 2-3 حروف ایڈ ہوں گے تب بھی یہی پیٹرن رہے گا کہ آخری لیٹر ساکن کیا اور نون زبر والا لگا دیا. تو یہ جمع مؤنث غائبہ کا بن جائے گا. ٹھیک ہے فہمیدہ اور کنزا آپ کو سمجھ آ گئی. اور جی اسی کے ساتھ الف حرف مدہ جب لگائیں گے، یعنی نون الف نہ لگاتے ہیں نا کہ آئین ساکن ہو گیا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے سنا. وہ جمع ڈفرنس متکلم ہو جائے گا پھر. جمع متکلم ہو جائے گا پھر. اور جب سمعنا ہے، ایک نون کے پر ایک زبر، جب حرکت والا ہوگا کوئی بھی حرف، منیمم اس کا ہونا چاہیے لینگتھ، اس کے ادا کرنے کی لینگتھ جتنی منیمم ہوگی حرکت اتنی ہی اچھی رہے گی. اور جب حرف مدہ ہے تو اس کو ہمیں اس کے حساب سے ادائیگی کرنی ہوتی ہے، تاکہ سننے والا جب ہم سن رہا ہو ہم ایسے پڑھیں کہ جب سننے والا سنے اس کو ہمارے حروف کا مخرج بھی، سوری میں سوچی رضوانہ آئی. حروف کا مخرج بھی صحیح ہونا چاہیے. نہیں تو دیکھیں اگر ہمارا مخرج صحیح نہیں ہوگا تو بھی میننگ چینج ہو جائیں گے. اور اس کا جو لینگتھ ہے وہ بھی ایک حرکت ہے، 2 حرکت ہیں، یا مد آ رہی ہے وہ بھی ہماری صحیح ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ ہم نے سنا اور ان سب مؤنث نے سنا. اب ہے ہم نے نہیں سنا. جی مصباح آپ بتائیں گی. ہم نے نہیں سنا، اسی کے نیچے ہے. کوشش کریں ضرور. شاہدہ آپ بتائیں گی. ہم نے نہیں سنا. ما سمعنا ہوگا میم اس کا. ہاں ما سمعنا. دیکھیں پورا ہم جی حرف، اگر ہم کہیں گے نا ان عورتوں نے نہیں سنا، پھر ما سمعنا. اور اگر کہیں گے ہم نے نہیں سنا تو ہمیں وہی حرف مدہ کا خیال رکھنا ہے. ڈفرنس سمجھ آ رہی ہے نا اس بات کی کہ حرف مدہ اور نون جو ایک حرکت والا ہے، میننگ میں پھر بہت فرق پڑ جاتا ہے. اگر ہم نے اپنی طرف سے ذہن میں ہے کہ ہم جمع متکلم کا صیغہ ہی بول رہے ہیں، لیکن ہم نے حرف مدہ چھوٹا کر دیا تو وہ جمع مؤنث غائبہ کا صیغہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا نا. جی اب میم. ہم نے ہے کہ جی عرشیہ اب آپ بتائیں گی. وہ سب گھر میں داخل ہوئے، کیا بنے گی اس کی عربی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم اس کی ہوگی وہ سب دخلوا فی البیت.
ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. دیکھیں دخلو فی البیتی، دخلو میں واو مدے والا مدہ والا. دخلوا فی البیت. جی میم. ٹھیک ہے. دیکھیں سمجھ کے ہم کریں. ہم نے پہلے فعل کو کیا، پھر اس کے ساتھ جار مجرور ملا دیا. دخلوا فی البیت، وہ سب داخل ہوئے. کہاں داخل ہوئے؟ گھر میں. تو آسان ہو گیا، ہمیں سمجھ کے کریں تو ہمیں آسان ہو گیا. بالکل ٹھیک، شاباش. نیکسٹ ہے تم دو، چلیں یہ ابھی نہیں آئے گا. 8 نمبر پہ لکھا ہوا ہے ہم نے نہیں مارا. جی اسماعیلہ اب آپ کریں گی. ہم نے نہیں مارا. جی ہم نے نہیں مارا. ما ضربنا. ہاں ما ضربنا. بالکل نا ٹھیک ہے. جی، الف مدہ کے ساتھ. ہاں حرف مدہ کے ساتھ ہم نے ادائیگی کرنی ہے کہ ہم نے نہیں مارا. ما ضربنا. جی ایک الف کے برابر نا کھینچ کے پڑھیں گے اسے، ورنہ پھر وہ مونس میں چلا جائے گا سیگا. جی یہی تو بات ہے. قرآن کریم کی تجوید بھی آنی چاہیے. اگر میننگ کے ساتھ آتی ہے، اس کے گرامر کے رولز آتے ہیں، تب صحیح ہمیں فائدہ ہے قرآن کو پڑھنے کا، سمجھنے کا. دونوں باتیں آنی چاہیے. تجوید میننگ کے لیے ضروری ہے، میننگ تجوید کے لیے ضروری ہے. دونوں باتوں کا پتہ ہوتا ہے تبھی صحیح سمجھ آئے گی، کانسیپٹ قرآن کے معنی کا ہوگا. نیکسٹ ہے ہمارا وہ ناراض ہوئی. جی نزت آپ بتائیں گی. وہ ناراض ہوئی. جی ٹیچر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ٹیچر، اس کا آئے گا غازبت. ہاں شاباش، بالکل ٹھیک بتایا. کیونکہ مذکر کے لیے کیا ہوگا کہ وہ ناراض ہوا. جی ٹیچر، اس کے لیے ہوگا غازبہ. ہاں غازبہ ہوگا، اور اسی کے جی ساتھ تا ساکن لگا دیں گے تو مؤنث کا بن جائے گا. وہ ناراض ہوا یا وہ ناراض ہوئی. بالکل ٹھیک ہے، جی شاباش. جزاک اللہ خیر. تو یہ ہم نے دیکھا. اب یہاں پہ 2-3 جو آیات آ رہی ہیں ان میں کیوں والی میننگ آ رہا ہے. تم کیوں ہنسے، یا وہ دونوں یہاں کیوں نہیں بیٹھے. تو یہ اس کیوں جو کوشچن والا ہے نا، اس کا ہم اب کرتے ہیں. تم سب تیسرے نمبر پہ بھی ہے نا، تم سب میرے کمرے میں کیوں داخل ہوئے. یہ کیوں والی بات جو ہے نا قرآن کریم میں، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا لفظ آئے گا. تو رول لکھیں آپ. ایک رول ہے پورے قرآن کریم میں. اگر دیکھیں ماں بہت سارا، ماں کی ابھی ہم پیج پورا ایک ہے جو ماں کے ہی بارے میں ہے کہ ماں کس کس طرح اس کے میننگ ہو سکتے ہیں. ماں نافیہ ہم نے ابھی پڑھا، جو ماضی کو نفی کرتے ہیں ماں لگا رہے ہیں ساتھ، کہ ماں نافیہ آتا ہے ماضی کو نفی کرنے کے لیے. پھر ہم دیکھیں گے کہ ماں اس میں موصول بھی آئے گا جو. جب جو کے میننگ میں کرنے، اس کو ہم کہیں گے ماں اس میں موصول. پھر ماں جو ہے استفہامیہ بھی آئے گا کوشچن والے میں. تو جب بھی ماں استفہامیہ آئے، اس کو ہم نے ایک رول لکھنا ہے جو ہمیشہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ماں استفہامیہ آیا. تو جب بھی قرآن کریم میں ماں استفہامیہ پہ کوئی حرف جار، کوئی بھی حرف جار، فی آ جائے، لما لام زیر والا آ جائے، ان آ جائے، من آ جائے، جو بھی حرف جار آ گیا نا ماں استفہامیہ پر، اس ماں استفہامیہ کا الف ڈراپ ہو جاتا ہے اور وہ کیوں یا کس کے میننگ میں یوز ہوتا ہے. پھر کیوں یا کس کے میننگ میں، جیسے ہم سورت 30واں پارہ شروع ہوتا ہے نا، عما یتساءلون، عما یتساءلون، تو وہاں پہ ان حرف جار ہے اور ما استفہامیہ ہے. کیونکہ اگر کہیں بھی قرآن کریم میں الف ڈراپ ہے اور میم صرف ایک زبر والا ہے اور اس پہ کوئی حرف جار بھی ہے، حرف جار بھی ہے، تو وہ ما ہے ہی استفہامیہ. نہ وہ نافیہ ہوگا، نہ وہ اس میں موصول ہوگا، نہ ہی کوئی اور سا ہوگا. وہ ماں اگر اس کا الف ڈراپ ہوا ہے اور پورے قرآن کریم میں کہیں صرف ماں میم کے اوپر ایک زبر ہے،
تو وہ ما استفامیہ، اور اس کے پیچھے حرف جار ہے، شرط یہ ہے حرف جار ہے اس کے پیچھے، تو وہ ما استفامیہ ہی ہوگا۔ سورۃ طارق کی آیت نمبر 5 آپ لکھ لیں گے، سورۃ طارق کی آیت مما خلق، دیکھیں من اور ما، اما یتا کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں، ان کا مطلب ہے متعلق، بارے میں، ما یہ ما تھا، ان اور ما، اب یہ الف ڈراپ ہو گیا ما استفامیہ کا، یہ ہے ہی کوسچن والا۔ اما یتسالون کس چیز کے بارے میں وہ آپس میں، یا کس چیز سے متعلق وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ اما یتساءلون، اور ایسی سورۃ طارق مما فلینظر الانسان مما خلق، لیکن ما جب میم کے اوپر ایک زبر ہے اور پیچھے حرف جار ہے کوئی سا، من آ گیا، من اور ما تھا، ادغام ہوا مما، مما نہیں ہے، اگر ما ہوگا الف جی ساتھ میم، موجود۔ یہ ہماری ٹیچر نے سختی سے منع کیا تھا کہ اس کے ساتھ الف نہیں لگانا، بس غنہ کر کے نا خواہ پیش خو پہ چلے جانا ہے، مما خلق، تو اس طرح سے ہاں پڑھا اس کی تھا اس کو، ریزن یہ ما استفامیہ ہے، الف ما نہیں لگانا آتا ہے اس کے ساتھ۔ استفامیہ ہے، اس کا الف ڈراپ ہوا ہے، ظاہر ہے ایک حرکت میم پہ زبر پہ ہے تو وہ ایک حرکت ہی پڑھیں گے نا، ہم اس کے ساتھ بڑھائیں گے تو نہیں نا کہ اسے حرف مدہ بنا دیں۔ تو اب یہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایسا اگر ہوا ہے اور حرف جار ہے ساتھ تو وہ ما استفامیہ ہے، ہر صورت وہ کوسچن والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا؟ تو یہ ماں کے بارے میں تھا کہ ماں استفہامیہ، 2-3 صورتوں کی آپ آیات لکھ لیں کہ سورت طارق کی آیت نمبر 5 ہے، اما یتسالون تو آخری پارہ ہے، سورت نحل کی بھی شاید آیت نمبر 25 دیکھ لیتے ہیں، سورت نحل آیت 25 سورت نحل۔ شاید یہ نہیں ہے یہاں پہ، اس میں یہ والا ہمارے رول کا نہیں ہے۔ بہرحال سورت طارق کی آیت نمبر لکھیں آپ 5، اور اما یتسالون، اور میں خیال سورت نازیات کی بھی آیت ہے فیما کنتم، بلکہ سورت نازیات کی آیت ہے شاید، ہاں سورت نازیات کی آیت نمبر ہے 43، فیما انتا من ذکراہا، یہ ما یہاں پر بھی فی حرف جار آیا اور ما استفہامیہ کا الف ڈراپ ہے، تو یہ بھی اسی کی ایگزامپل ہے، کیوں کے میننگ میں آئے گا۔ اور نازیات کی آیت بھی، ہاں یہی ہے نا نازیات کی آیت نمبر 43۔ تو یہ آپ دیکھیں جہاں پر بھی سورہ آل عمران کی آیات دیکھیں 70 اور 71، سورت آل عمران کی آیات 70 اور 71، لما زیادہ یوز ہوتا ہے لام حرف جار کے ساتھ، کس لیے، کیوں، لما،
تو یہ استفہامیہ ما کا الف ہمیشہ ڈراپ ہوگا، اور یہ ہوگا ہی استفہامیہ جب اس پہ کوئی حرف جار انٹر ہوگا، یہ رول ہے اس کا، الف ڈراپ ہو جائے گا بس۔ لما کس لیے، کیوں، یہ تو بہت زیادہ آئے گا قرآن کریم میں، لما۔ سورۃ نساء کی بھی ایک آیت ہے، فیما کنتم، تم کیوں، یعنی جو تھے اس میں، وہاں پہ بھی فیما ہے، اور نازیات میں بھی فیما ہے، تو یہ استفہامیہ ما ہوں گے۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گئی یہاں تک آپ لوگوں کو بات؟ کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھیں۔ میم پھر اب تیسرے والا اور جو ففتھ نمبر پہ ہے، اور اس طرح ان کی پھر عربک مطلب کیسے بنے گی اس طرح؟ تیسرے پہ آئے گا تو پھر تم سب میرے کمرے میں کیوں داخل ہوئے؟ جی عائشہ خان آپ بتائیں گی اب، کہ پہلے تو آپ دیکھیں داخل کو کریں پھر کیوں کر دیں۔ جی میم اچھا میں کوشش کرتی ہوں، مجھے یہ تو ابھی تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے۔ دیکھیں بیٹا، آپ یوں کریں نا، داخل جیسے وہ انہوں نے دخلو کیا تھا نا، وہ سب داخل ہوئے، اب ہے تم سب، اس کی کیا پہلے عربک ہوگی یہ بتائیں؟ اس کی ہوگی تم سب، دیکھ، مطلب ہمارا حاضر جمع ہے، ہاں ضرب ضرب آدمی، تم کے اس میں آئے گا تو شاباش، ٹھیک ہے، دخل تم۔ دخل تم آ گیا، دیکھیں شاباش، دخل تم سب داخل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب ہے کہ کیوں داخل ہوئے، اب کیا کریں گے اس کے لیے؟ لما دخل تم، کہ جی کیا کہیں گی؟ لما دخل تم ہاں شاباش، بالکل ٹھیک ہے، لما دخل تم، لما کیوں داخل ہوئے تم سب، اب آگے میرے کمرے میں، عرفتم فی عرفتم، جی کیا کہیں گی آپ یہاں پہ بتائیں، شاباش۔ لما دخل تم فی عرفتن تن، نہیں دیکھیں، اب کمرے کو کہتے ہیں غرفتن، غرفتن، سوری ٹھیک غرفتن، ہے، غرفتن ہے کہتے ہیں۔ اب ہے میرے کمرے میں، تو اس کو آپ مرکب اضافی بھی بنا دیں، غرفتن ایک کمرے کو کہتے ہیں، اس کو میرے کمرے میں کیسے کنورٹ کریں گی؟ شاباش، میرے کمرے میں ہاں کیا کریں گی اس کے ساتھ؟ اس وقت میں بالکل بھول گئی۔ کوئی بات نہیں، شاباش، کوشش کریں۔ نہ تو نہیں لگے گا، دیکھیں میرے کمرے میں، میرے کے لیے کیا لگتی ہے، کون سی اٹیچ پروناؤن لگے گی؟ یا لگے گی، ہاں یا لگے گی، ٹھیک جی۔ ہے، یا لگے گی، ٹھیک ہے بیٹی، شاباش۔ تو اب یہ بن گیا، یا لگنے سے، دیکھیں غرفتن تھا، اس کے ساتھ سیلف والی یا لگی، ابھی غرفتن مضاف بنا، اس کی تنوین ہٹ گئی، ایک پیش جی رہ گئی، اور سیلف والی یا لگے گی تو وہ پیش بھی زیر میں چینج ہو جائے گی، غرفتی، غرفتی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور جی۔ پھر اس کے اندر میں کی جو میں کے میننگ ہے نا، ان کے میننگ، وہ بھی تو ہم کریں گے نا، وہ جو ہے فی، جی فی، اب یہاں فی غرفتی آئے گا، جی، ہم اس کو فی الغرفتی کیوں نہیں کہیں گے، فی الغرفتی؟ پھر غرفتی کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ یہ دیکھیں فی الغرفتی، غرفہ، غرفہ کے اوپر الف لام نہیں لگائیں گے، کیوں نہیں نہیں لگا لگا؟ ہوا نا، کیونکہ یہ کامن ناؤن کے طور پہ ہم لے رہے ہیں نا۔ نہیں نہیں، ہمیں بہت چیزوں میں ہم لگا دیتے ہیں نا الف لام بھی، فی المسجدی ہم کہہ دیتے ہیں، فی المسجدی، جی، لیکن ہم یہاں غرفتی کے ساتھ کیوں نہیں، کوئی ریزن ہے اس کی؟ جی جی ہم نا، آپ بتائیں گی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم فی غرفتی کہہ رہے ہیں، فی الغرفتی نہیں کہہ رہے ہیں، وجہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیوں نہیں لگائیں گے ہم؟ فی غرفتی صحیح ہے، اور فی الغرفتی نہیں صحیح، وجہ کیا ہے؟
मैम पता नहीं, मैम रिवाइज नहीं किया था कल। कल मैम मैं बताऊं? मैं जी सो आप के बताएं, कोई बात नहीं, थी। हम ना आएगा इंशाल्लाह। मैम ये जी मुजाफ अरशद बन रहा है भाई। ना, टी जो हाँ, सेल्फ वाली या लगी है वो मुजाफ इलेही है तो। ये मुरक्कब इजाफी बन चुका है ना, गुरफती मुरक्कब इजाफी बन चुका है, इसलिए मुजाफ पे अलिफ लाम नहीं आती। हम फी गुरफती तो कहेंगे, फिल गुरफती नहीं कहेंगे। ठीक हो गया ना? तो लिमा, तुम सब देखे, अब लिमा दखल तुम फी गुरफती, क्यों तुम सब दाखिल हुए मेरे कमरे में? अब हो गया ना? जी आयशा बेटी, हो गया ना अब आपका, आयशा खान? जी जी, अब समझ में आ गया मुझे, थैंक यू, जजाकल्ला। हाँ देखिए ना, हम समझ के करें तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, रटा तो जाता ही नहीं है, रटने से तो कोई फायदा ही नहीं है। हम कॉन्सेप्ट ले लें तो हमें हर चीज आ जाएगी इंशाल्लाह। मैम तो जी अब लिमा ही क्यों लगाया उन्होंने, मतलब फी इस तरह, फीमा में भी तो आपने कहा ही था कि क्यों के मीनिंग किस लिए इस तरह आ जाते हैं, तो मतलब मुझे ये नहीं समझ आई कि लिमा क्यों स्पेसिफिक किया यहीं पे। किस लिए, देखिए हम कहते हैं ना किस लिए, और फीमा में आएगा कि उसमें में के मीनिंग्स आएंगे ना, क्यों में, क्यों सिर्फ क्यों के मीनिंग में ज्यादा आएगी। ये किस लिए तुम सब मेरे कमरे में क्यों दाखिल हुए, फीमा नहीं आएगा, लेकिन लिमा आएगा, किस ठीक, लिए दाखिल, लाम लिमा। यानी कि जो लाम जेर वाला वो हमने जैसे हरफ जार में, वो किस लिए के लिए था ना, ली के लिए। लिए के मीनिंग में लाम आएगा जी ना। जी मैम, जी जजाकिल्ला। जी राबिया, आप भी एक बताएंगी कि 5वें नंबर पे है तुम दोनों क्यों हंसे। अब आप पहले जी, दोनों ये हंसे क्या बातें करेंगी, दोनों हंसे तो। दहकतुमा, हाँ दहकतुमा, हाँ, लिमा दहकतुमा। जो जाहिका वाला है ना, देखें सेकंड वाले कॉलम में, क्योंकि उसके हा के नीचे आइन कलमे में कभी भी जबर के साथ नहीं आए, जाहका नहीं आएगा, जाहिका आएगा। अब जाहिका तक तो हो गया, ठीक है ना, और आगे तुमा, जाहिक तुमा, तुम बिल्कुल ठीक है। ये तो हो गया तुम दोनों हंसे। अब है क्यों हंसे। जी उस्ताजा, इसमें जेर देखे, तस्निया में फाल हाँ तुमा है जैसे, तो इसमें हाँ, जेर कहाँ है? तो देखे ना, तुमा तो आएगा, यहाँ आएगा जाहिक तुमा। जो जाहिका है ना, वो अच्छा, काफ, उसका सांचा डिफरेंट है। हाँ जी उसका ठीक, सांचा डिफरेंट है ना बेटा। ठीक है, तो ठीक ये ठीक ठीक। जाहिक तुमा जो है, फिर वो तुमा। यहाँ तक जाहिक तक तो आ गया, आगे तुमा लगा देंगे। जी, अब हम कहेंगे क्यों, तुम दोनों क्यों हंसे। लिमा, अब लिमा जाहिक तुमा, बस देखे, हो गया ना। लिमा दहकतुमा। लिमा जाहिक तुमा, तुम दोनों क्यों हंसे। सही। तो ये हमने याद रखना है, ये रूल के हरफे जार अगर किसी माँ इस्तफामिया पे आएगा, उसका अलिफ ड्रॉप हो जाएगा। तो अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहलिल कुरआन अल्लदीना हुम अहलुका व खासतुका या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन शफीअन लना, अल्लाहुम्मा जअलिल कुरआन रबीअ कुलूबिना व नूर सुदूरिना व जलाअ अहज़ानिना व ज़हाबा हुमूमिना व गुमूमिना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। दुआ मगफरत, अल्लाहुम्मा अगफिर लहुम वरहमहुम वआफिहुम वाफु अन्हुम व अकरिम नुजुलहुम व वस्सिअ मुदखलहुम वगसिलहुम बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद व नक्किहुम मिनल खताया कमा नक्कैत सौबल अबयज़ मिनद दनस व अबदिलहुम दारन खैरम मिन दारिहिम व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिहिम व अदखिलहुमुल जन्नता व आइज़हुम मिन अज़ाबिल कब्रि व अज़ाबिन नार वरफ़ा दरजातहुम फिल महदिय्यीना वफ़्सलहुम फ़ी कब्रिहिम व नव्विर लहुम फ़ीहा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیر.